اسلامی بھائی چارہ کی 5ویں مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہیں، قطع تعلق نہ کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کٹ کر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور تعلق کو کاٹ کر کے رہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اسلامی بھائی چارہ کی مانگ یہ ہے کہ ہمارا تعلق کٹنا نہیں چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹ کے رہے، بات کرنا چھوڑ دے، کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوں، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے، البتہ ان دونوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پیش قدمی کرے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں کیوں ملنے جاؤں گا؟ میں کیوں ملنے جاؤں؟ اس کو پرواہ ہے تو آئے ملنے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ بہتر ان دونوں میں وہ ہے جو سلام میں پیش قدمی کرتا ہے، ملنے میں آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کٹ کر کے رہتے ہیں، تو سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فمن هجر اخاه فوق 3 ليال فما دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اس سے گفتگو نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق کاٹے رکھا اور اسی بیچ اس کی موت ہو جا رہی ہے، اسی بیچ وہ مر جا رہا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ بلکہ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم نے چونکہ اپنے بھائی سے گفتگو بند کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی بہن سے گفتگو بند کیا ہوا ہے، تو بہت سارے ایسے مواقع جس میں ہمارے گناہوں کی معافی ہو سکتی تھی، صرف تعلق کاٹ کر رہنے کی وجہ سے، اپنے بھائیوں سے تعلق ختم کرنے کی وجہ سے، اپنی بہنوں سے تعلق ختم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں فرماتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا۔ کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا، سوائے ان 2 آدمیوں کے جن کے آپس میں تعلقات خراب ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ غور کریں، سوچیں کہ ہمارے لیے بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جن میں ہماری مغفرت ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اپنے بھائی سے تعلق کاٹ رکھا ہے، ہم نے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق کاٹ رکھا ہے، ہم نے اپنے کسی جان پہچان کے آدمی سے تعلق کاٹ رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جس نے شرک نہیں کیا، لیکن ایسے لوگ معاف نہیں کیے جاتے جن کے آپس کے تعلقات خراب ہیں، یہاں تک کہ آپس کے تعلق کو بہتر بنا لیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپسی تعلق کو بہتر بنانے کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے اور صدقات و خیرات سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے نماز کی اہمیت سن رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، روزے کی اہمیت بھی سن رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت بھی سن رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایسا کون سا عمل ہوگا جو نماز سے، زکوٰۃ سے اور خیرات سے، روزے سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، یہ کام آپسی تعلق کو نبھانا ہے، آپسی تعلق جو خراب ہو گیا تھا اس کو استوار کرنا ہے، آپسی تعلق کو بحال کرنا ہے، آپس
میں صلح اور صفائی کرنا ہے۔ پھر آپ نے اضافہ فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، آپسی تعلق کو کاٹنا، تعلقات کو کاٹنا یہ موڑنے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے سر کے بال کو موڑ دیتا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو موڑ دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپسی تعلق کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نماز سے بہتر ہے، روزے سے بہتر ہے، صدقات و خیرات سے بہتر ہے، اور تعلق کو کاٹنا یہ موڑنے والی چیز ہے۔ اور موڑتی ہے کون سی چیز؟ یہ نہیں میں کہتا، لا اقول تحلق الراس ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دیتی ہے، سر کو موڑ دیتی ہے، بلکہ یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ کی یہ پانچویں مانگ ہے کہ ہمارے تعلقات اپنے بھائیوں سے اچھے ہوں۔ اگر نہیں ہیں تو اس کا انجام صرف یہ نہیں ہے کہ آپسی رساکشی کی شکل میں سامنے میں آتا ہے، بلکہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرتا جبکہ معافی کے مواقع آتے ہیں، اور اگر ہماری اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 دن سے زیادہ ہم اپنے بھائی سے قطع تعلق کیے تھے اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے تعلقات کی بحالی پہ